يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحب الطيبات ويحرم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك حضرت آدم علیہ السلام کا دل و غصہ
جگہ میں ہوتے کئی جگہ مناسب کر دیا الگ الگ مقامات پر. آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا گیا اور پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا اور پھر حوا علیہ السلام کو آدم علیہ السلام کی پتنی سے پیدا کیا گیا اور دونوں سے کہا گیا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور جنت کی نعمتیں آؤ پیو، لیکن ایک درخت ہے اس کے قریب نہ جاؤ، اگر اس کا پھل کھاؤ گے تو تم جو ہے تمہیں جنت سے نکال دیا جائے گا. یہ واقعہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر کئی جگہ ذکر فرمایا. بار بار ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس واقعے کے اندر ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے بہت سی باتیں سیکھنے کی. قرآن میں اللہ تعالیٰ جو بھی واقعہ ذکر فرماتے ہیں اس کے اندر عبرت ہوتی ہے اور اس کے اندر نصیحت ہوتی ہے. اب آپ غور کیجیے کہ آدم علیہ السلام کو چیزوں کا علم اللہ نے کر دیا اور پھر فرشتوں کے سامنے ان کو لایا گیا. پہلے فرشتوں سے سوال کیا گیا فرشتے لائق کی تحقیق، تو پھر آدم علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا تو آدم علیہ السلام کو جواب دیا. اس سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. جب آدم علیہ السلام نے جواب دے دیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا تو تم کیا کرو، آدم کا سجدہ. تو فرشتوں کے ذریعے سجدہ کرا، اللہ نے جو سجدہ کروایا آدم علیہ السلام، اس کا ایک اہم سبب جو ہے آدم علیہ السلام کا علم میں فرشتوں سے آگے بڑھنا. اس واقعے کو اللہ نے بار بار اس لیے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ذہن میں ہمیں بٹھانا چاہتے ہیں کہ علم جو ہے انسانیت کے لیے بہت بڑی ہے. آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فضیلت علم کے ذریعے عطا کی اور دنیا میں بھی علم جو ہے انسانوں کی کامیابی اور انسانوں کی ترقی کا زینہ علم، یہ بات اچھی طرح طے ہے. علم چاہے دینی ہو یا دنیاوی، علم اہمیت رکھتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو باتیں سکھائی ان کو چیزوں کے نام، مگر فرشتوں کے سامنے ان کو پیش کر کے ان کی فضیلت اللہ نے ظاہر کرا دی. دیکھو انہوں نے بتا دیا اور مجھے نہیں بتایا. تو روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ انسانوں کی فضیلت میں علم کا بہت بڑا حصہ ہے. اور سب سے پہلے استاد کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. وعلم آدم الاسماء، سکھانے والے اللہ تعالیٰ، معلم. اور اس کے بعد جو ہے انبیاء کرام جتنے بھی دنیا میں آئے سب معلم. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کیسے کروایا؟ انما بعثت معلما، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی دائے کتاب، اس کا وہ وحی کیا ہے؟ اس نے اپنی اندر لکھا پڑھنے سے متعلق خلق الانسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. پڑھنے کا ذکر ہے، عالم کا ذکر ہے، خلق کا ذکر ہے. جب
آیتوں کی کئی مرتبہ. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ علم دینی ہو یا دنیاوی ہو، علم بہت بڑی چیز ہے. اگر وہ دینی ہے تو پھر اس کی فضیلت اور زیادہ ہے. اگر دنیاوی علم بھی رہا ہے تو یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھیں. میرے بھائیوں، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی پسماندگی کی ایک وجہ دین اور دنیاوی علم میں کدھر ہے. یہ بات ہر مسلمان کو اپنے ذہن میں بٹھانا چاہیے. اپنے بچوں کو تعلیم دلانے میں ذرا برابر ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. تعلیم کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی. ہمارے وہ بچے جو اسکولوں کو نہیں جا رہے، یا ہمارے وہ رشتے دار جن کو جو ہے نا اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کا شوق نہیں ہے یا تعلیم دلانے کی طرف توجہ نہیں ہے، ان کو تربیت دلا کر ان بچوں کو اسکولوں میں داخلہ دلانا چاہیے. دینی تعلیم بھی ضروری ہے اور عصری تعلیم بھی ضروری ہے. پہلے جو لوگ ہوا کرتے تھے ابتدائی زمانے میں، وہ ایک ہی وقت کے دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم کے ماہر ہوتے. پہلے جو یونیورسٹیاں ہوتی تھیں اس میں ایک ساتھ دینی تعلیم کی طرف کی دنیاوی تعلیم. علماء کرام یہ نہیں کہتے دینی مدرسوں کے اندر دینی تعلیم کی طرف توجہ دلانے کے لیے زیادہ دینی تعلیم پر زور دیا جاتا، لیکن علماء یہ نہیں کہتے کہ تم عصری تعلیم مت دلاؤ. تعلیم کو اس ملک کے اندر اگر مسلمان تعلیم میں آگے بڑھیں گے اور یہاں کے بڑے بڑے عہدوں پر جو ہے نا اپنی تعلیمی قابلیت کی وجہ سے بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہو جائیں، تو یہ یہاں کے فرقہ پرست جو مسلمانوں کو اس ملک سے مسلمانوں کا صفایا کرنا چاہتے ہیں وہ اپنی کوششوں میں ناکام ہو جائیں. ہمارے مسلمان بچے جو تھے تعلیم میں اتنے قابل بنے کہ وہ یہاں کے فرقہ پرستوں کو بتا دیں کہ ہمارے بغیر یہ ملک نہیں چلتا. اگر مسلمان یہاں سے نکل جائیں یا یہ ملک مسلمانوں سے خالی ہو جائے تو ملک تھم جائے گا، ملک چلنا مشکل ہو جائے گا. اگر صورت حال ہماری کیا ہوگی؟ غیر لوگ یہ بولتے ہیں کہ مسلمان ملک کی ترقی میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں. مسلمان تعلیم کے پیچھے، ٹیکنالوجی کے پیچھے، دکھنے بھی بڑے بڑے آفیسر ہیں، بڑے بڑے ڈائریکٹر ہیں، IAS IPS جو آفیسر ہیں وہ سب غیر مسلم رہتے ہیں، مسلمان برائے نام. تو مسلمانوں کے نہ رہنے سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، ایسا خیال لوگوں کے دلوں میں آیا. تو اس کے لیے میرے بچوں کو فاتح کی نوبت آئی تو وعدہ کرنا اپنے بچوں کی تعلیم میں ہوتا ہے ضروری. مسجد کے علاوہ اپنی آبادی ہے، یہ پوری آبادی اس کے اندر جتنے بچے ہیں وہ اسکولوں کو جارے نہیں جائے فکر کرنا جو بات ضرور لوگ کہ ہمارے محلے میں سارے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں حاصل کر رہے ہیں. اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو وہاں جا کے ان کے والدین سے ان کو بتانا کہ تعلیم ضروری ہے. اگر کوئی غریب ہے تو دوسرا بندہ اس کا تعاون کرنا کہ آپ کے بچوں کی فیس میں ادا کروں گا، آپ اپنے بچوں کو تعلیم دینا. آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں نے تعلیمی میدان میں بھی بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. ڈاکٹر عبدالکلام کوئی معمولی ہستی نہیں، ان کے ذریعے سے اس ملک کے اندر جو ہے نا نیوکلیئر جو طاقت ہے، میزائل کی جو طاقت ہے وہ دینے والے کون ہیں؟ ڈاکٹر عبدالکلام. معمولی ہستی نہیں. تو جیسے اس زمانے کے لوگ آگے بڑھے اسی طرح سے ابھی بھی جو ہے نا ہمارے مسلمان بچے جو ہے
تعلیم میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. البتہ ایک چیز وہ کیا ہے، اصلی تعلیم پڑھنے والے جو ہمارے بچے ہیں وہ دینی تعلیم، ضروری دینی تعلیم حاصل کرنا بہت. اصلی تعلیم کی اہمیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بچیوں کو بالکل دین سے کھولے رکھے ہوئے اور وہ بچیاں کالجوں میں جا رہی ہیں، پھر اس کے بعد غیر مسلموں سے تعلقات ہو رہے ہیں، ان کو ایمان نہیں سکھایا گیا، تو اب وہ ملے جلے ماحول میں جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے ہیں وہاں جو ہے نا غیر مسلم بچوں کی ان کے جو ہے نا محبت میں آ کر وہ ان کے ساتھ خراب ہونے لگے. یہ واقعات اس سے ہو رہے ہیں کہ ان کے ماں باپ نے ان کو بچپن میں دین، ایمان اور دین کی بنیادی باتیں ان کو نہیں سکھائی. تو میرے بھائیوں بزرگوں، اللہ نے اولاد کی ہے تو کچھ بچوں کو باقی تعلیم بھی کریں اور اپنے بچوں کو اصلی تعلیم سے بھی آراستہ کریں. اور ہمارے جو بچے اصلی تعلیم پا رہے ہیں چاہے وہ چھوٹے ہوں، اگر چھوٹے ہوں تو ان کو کیا کرنا، مسجد کے اندر مکتب کی تعلیم دلانا. ہمارا ایک بچہ بھی اسکول جانے والا ایک بچہ بھی مکتب سے محروم رہ رہے ہر گھر کے. آج کے زمانے میں اگر ہمارے اسکول جانے والے بچے اگر مکتب میں دینی تعلیم حاصل نہیں کرے تو ان کا ایمان بچنا مشکل ہوگا اور ان کا دین بچنا مشکل ہوگا. تو جو چھوٹے بچے اسکولوں کو جا رہے ہیں وہ صبح مکتب میں آئیں، اور جو بڑے نوجوان بچے جو کالجوں میں پڑھ رہے ہیں ممکن ہے جب وہ چھوٹے رہے ہوں گے تو انہوں نے مکتب کی تعلیم حاصل نہ کی ہوگی، تو ان نوجوانوں کو کیا کرنا، ان کو مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد مسجدوں کے اندر جو امام صاحبان ہیں ان کے پاس ان کو تعلیم دلانا، تعلیم والدان اس کو کہتے ہیں. اور جو بچیاں کالجوں میں پڑھ رہی ہیں ان کے لیے بھی تعلیم والدان کا رسم کرنا. مولانا ریاض رقابی صاحب حیدرآباد کے اندر مراکز عثمان کے نام پر بڑی عمر کی عورتوں کے لیے اور کالج کی بچیوں کے لیے مرکز عثمان کے نام پر حیدرآباد میں تقریباً 50-60 جگہوں پر ایسے مراکز چلائے 2 گھنٹے تعلیم ہو. تو اس میں گھریلو عورتیں بھی آتی ہیں اور ان کے لیے ضروری جو دین کی باتیں ہیں وہ ان کو سکھائی جاتی ہیں. یہ بہت ضروری. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک قصہ جو ہے یہ ذکر کر کے ہمارے ذہنوں میں تعلیم کی اہمیت دکھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو پہلا جو انسان تھا حضرت آدم علیہ السلام جو پہلے انسان جو ان کو فرشتوں پر جو بصیرت اللہ نے جتائی سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا. سجدے سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کا علم عطا کیا اور پھر فرشتوں کو جمع کیا. پہلے فرشتوں سے سوال کیا گیا، وہ نہیں بتا سکے. اس کے بعد آدم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، وہ جو ہے انہوں نے بتا دیا. تو یہ علم جو ہے انسان کی عظمت اور فضیلت کے لیے علم کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں. کوئی آدمی صاحب علم ہوگا لوگ بھی اس کی قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نگاہ سے بھی اس کی اہمیت ہے. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے حصے کا ایک اور حصہ ہے. یہ جو فرشتے جو سجدہ کرے تو فرشتے سجدہ کیے، لیکن فرشتوں میں جو شامل ابلیس تھا وہ سجدہ نہیں کرا، وہ سجدہ نہیں کیا. اس سے پوچھا گیا کیوں نہیں کیا تو وہ کہنے لگا میں آدم سے بہتر ہوں. اتنا حصہ واقعے کا قرآن میں کئی جگہ دہرایا ہے. آدم علیہ السلام کے سجدے کا، فرشتوں کا سجدہ کرنا آدم علیہ السلام کو اور ابلیس کا سجدہ کرنا اور اپنے کو برتر کہنا. یہ حصہ بار بار کیوں ذکر کیا گیا؟ اس میں 2 کردار ہیں. ایک کردار کو آدم علیہ السلام اس کا ہے، ابلیس کا کردار ہے کہ اللہ نے جب حکم دیا تو فرشتے سارے کے سارے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس یہ دیکھا کہ یہ آدم مٹی سے بنایا گیا، میں آگ سے بنایا گیا، لیکن ابلیس کی نظر اس طرف نہیں گئی کہ آدم اگر مٹی سے بنائے گئے
اور میں آپ سے بنایا گیا ہوں، لیکن آدم کے سجدے کا حکم دینے والی ذات کتنی بڑی؟ اللہ نے حکم دیا۔ جب اللہ کا حکم ہے تو آدمی کو کسی طرح کا تردد نہیں کرنا چاہیے، کسی طرح کا تردد نہیں کرنا چاہیے۔ جو ہی اللہ کا حکم ملے فوراً اس پر عمل کرنا چاہیے۔ شیطان کو، ابلیس کو حکم ملا، اس نے عمل نہیں کیا، انکار کیا، بیٹھا رہا۔ دوسری طرف جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو، حوا کو کیا کیا؟ جنت میں رکھا، اور وہاں کہا گیا کہ جنت میں ساری نعمتیں کھاؤ لیکن ان کے وہ درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو وہاں شیطان بھرگلایا، ابلیس آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو، اور پھر ان دونوں نے کیا کیا؟ اس درخت کے کھانے سے روکا گیا تھا، اس درخت کو انہوں نے کھایا، وہ پھل کھایا۔ تو پھل کھانے کے بعد حضرت آدم اور حوا دونوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ کو ظلم کیا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور ہمیں درگزر نہیں کریں گے تو ہم بڑے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں ابلیس کا کردار الگ ہے اور وہاں آدم علیہ السلام کا کردار الگ ہے۔ ابلیس کیا ہے؟ ابلیس کو سجدہ کرنے کے لیے کہا گیا اور اس نے سجدہ نہ کر کے بجائے اپنی غلطی ماننے کے وہ اڑ گیا۔ وہاں آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، مگر آدم علیہ السلام اس پر اڑے نہیں، فوراً اللہ سے معافی کرے۔ اس سے میرے بھائیوں ہم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ انسان سے اگر غلطی ہو جائے تو غلطی ہونے کے بعد فوراً اللہ سے رجوع کرنا، معافی طلب کرنا اور اپنی غلطی کا احساس ہونا اور اس کا اقرار کرنا ایک انسان کی صفت ہے۔ اور غلطی کر کے اس کو صحیح سمجھنا اور اس پر اڑے رہنا، یہ کہنا کہ میں نے غلط نہیں کرا ہوگا، یہ ابلیس کی عادت۔ اللہ تعالیٰ اس واقعے کو ذکر کر کے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تم انسان ہو، آدم کی اولاد ہو، تو تمہارا مزاج آدم علیہ السلام کا ہونا چاہیے، یعنی غلطی اگر ہو جائے تو فوراً اسے مان لینا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کر لینا، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا، غلطی کر کے، گناہ کر کے اس پہ اڑے رہنا اور اپنی غلطی کو غلطی ماننے کے بجائے اپنے کو صحیح قرار دینا۔ جیسے بعض لوگوں کا معاملہ ہے، جھگڑے میں یا کوئی بحث وغیرہ ہو گئی، بعض لوگ غلطی پر کہتے مگر ماننے کے لیے تیار ہے، اس غلطی کو درست کرنے کے لیے کئی غلط باتیں کرتے ہیں۔ تو اپنی غلطی کا اعتراف نہ کرنا، اعتراف نہ کرنا اور اس پر اڑے رہنا، یہ شیطانی کی طرف ہے، ابلیس کی طرف ہے۔ انسان میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کو آدم علیہ السلام پہ نقش قدم پر کرنا، غلطی آدم علیہ السلام سے بھی ہو گئی، مگر آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ سے توبہ کی۔ جو انسان گناہ کر کے توبہ نہیں کرتا بلکہ گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے، یاد رکھیے کہ وہ ابلیس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، وہ آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر نہیں چل رہا۔ جب ہم آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں آدم علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتے، انسان کا گناہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کل بنی آدم خطاؤ، ہر انسان خطا کرتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، اور خطا کاروں میں بہترین خطا کار کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ ہماری صفت ہونا چاہیے۔ جب بھی ہم سے اللہ کا حکم ٹوٹے پہلے تو گناہ کرنے سے بچنا، پوری کوشش کرنا، اس لیے کہ گناہ ہم کو اللہ سے دور کر سکتے۔ انسانوں پر جو مصیبت آتی ہے میرے بھائی کو یاد رکھو گناہوں کی وجہ سے آتی ہے۔ یہ بات اللہ خود فرمائے، ماں اصابکم من مصیبہ فبما کسبت ایدیکم، تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ گناہ بہت بری چیز ہے، آدمی کو گناہ سے بچنا، گناہ سے بچنے کے لیے اللہ کا خوف دل میں لانا، گناہ کے نقصانات کو سوچنا۔ یاد رکھو جتنا ہم گناہ کرتے جائیں گے اتنی ہماری صحت برباد ہوگی،
उतनी हमारी जिंदगी का सुकून खत्म होगा, उतना हम लोगों के जरिए हार होंगे, उतना हमारे घर से बरकतें जाएंगी, हमारी रोजी में जो है बरकत खत्म होगी और घर के अंदर झगड़े आएंगे, मियां बीवी की मोहब्बतें खत्म होगी, मियां बीवी में ऐसा इंतजार इंतजार ये हमेशा जो है ना दोनों में लड़ाइयाँ होती रहेंगी। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे हालात दुरुस्त हो जाएं तो उसका आसान उसका क्या है, सच्ची तौबा करके गुनाह से बचना शुरू करें, अल्लाह की रहमत को आदम अलैहिस्सलाम की तरह अगर कभी गुनाह हो गया फौरन क्या अल्लाह की करना और तौबा करना। और मेरे भाइयों बुजुर्गों, कि आदम अलैहिस्सलाम और इब्लीस का जो किस्सा है ना, इस किस्से से एक सबक हमको ये दिलाया जा रहा है, ये दिलाया जा रहा है कि आज दुनिया में सबसे पहला जो गुनाह हुआ, गुनाह बहुत सारे, गुनाह बहुत सारे, चोरी करना गुनाह है, जिना करना गुनाह है, वालिदैन की नाफरमानी करना गुनाह है, हराम गुनाह है, बहुत सारे गुनाह। लेकिन सबसे पहला गुनाह क्या हुआ, वो तकब्बुर का गुनाह। तो अल्लाह ने इब्लीस के साथ सबको हुक्म दिया सजदा करने का, ये अल्लाह का हुक्म था ना, किसको बोलते हैं, अल्लाह के हुक्म पर अमल न करने को गुनाह, अल्लाह के हुक्म पर अमल न करने का नाम गुनाह। तो सबसे पहला तो केस, सबसे पहला तो वाक़या गुनाह का पेश आया, वो कब पेश आया, जब आलम माला में अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों समेत सबको जो है सजदे का हुक्म दिया था और इब्लीस ने सजदा करने से इनकार किया था और उसकी वजह बताई थी कि मैं उससे आदम से मैं बेहतर हूँ। तो सबसे पहला जो गुनाह हुआ है दुनिया में आलम वाला में, वो तकब्बुर का गुनाह। और ये तकब्बुर का गुनाह क्या है, ये सबसे पहला गुनाह जो इब्लीस से हुआ, इस गुनाह का असर क्या हुआ उन्हें, इस गुनाह का असर ये हुआ कि अल्लाह ने फरमाया उखरुज, निकल जा, मरदूद हो, इन्नका रजीम, तू मरदूद है, तुझे जो है दरबार से निकाला जा रहा है और तो हमेशा के लिए मरदूद और मरदूद है। इससे क्या मालूम होता है मेरे भाइयों, इससे ये बात मालूम होती है कि गुनाह आदमी को अल्लाह के दरबार से दूर कर देगा। इब्लीस जो है अल्लाह के बहुत करीब, हत्ता के वो फरिश्तों को भी तारीफ किया करता था और सबसे बड़ा इबादत गुजार था। अगर क्या हुआ, जब उसने ये गुनाह किया तो गुनाह के नतीजे में इब्लीस अल्लाह के दरबार से दुत्कार दिया गया। तो याद रखो, हर गुनाह बंदे को अल्लाह की रहमत से दूर करता है, हर गुनाह। जैसे अल्लाह ने इब्लीस को जो है ना गुनाह करने की वजह से अपने दरबार से दूर कर दिया और उस पर लानत भेजी, तो इंसान जो भी गुनाह करेगा तो गुनाह से, गुनाह का सबसे बड़ा नुकसान और गुनाह की सबसे बड़ी तासीर क्या है, तो गुनाह बंदे को अल्लाह से दूर। जैसे इब्लीस ने गुनाह किया तो अल्लाह ने उसे अपने दरबार से निकाल दिया, कहा कि तू बलगू नहीं चला जा क़यामत तक के लिए। मेरे भाइयों, इब्लीस एक गुनाह करा, इब्लीस एक गुनाह करे तो इतना अल्लाह की जो है ना उस पर पकड़ हुई कि अल्लाह ने उसको जो है दुत्कार दिया। अब अगर हम जैसे लोग दुनिया रोजाना कई गुनाह करेंगे तो उसका असर क्या होगा। आज लोग नहीं समझते गुनाह करने से क्या होता, गुनाह करने से आदमी कितना अल्लाह से दूर होता, अल्लाह ताला कितना उससे नाराज होते, लोग नहीं समझ रहे। इब्लीस ध्यान वाले एक ही गुनाह हुआ ना, इब्लीस या कई गुनाह हो, एक ही गुनाह। और उलमा ये कहते हैं कि इब्लीस ने एक सजदे से इनकार किया तो उसके साथ यह बात हुआ। अब अगर हम फर्ज का नाम छोड़ेंगे तो रोजाना कितने सजदे छोड़ रहे हैं, रोजाना इतने सजदे हम छोड़ने वाले हो गए तो फिर उसके असरात क्या होना चाहिए, सोचने की। और एक बात मेरे बहुत चाहिए को जिस पर हम सबको तवज्जो देना है, तो जन्नत में जो है अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम को, हव्वा अलैहिस्सलाम को, पहले आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा गया, वो परेशान रहने लगे। जन्नत की सारी नेमतें मगर परेशान, समझे। तो फिर अल्लाह ताला ने क्या किया, उनकी बानी पसी से हजरत हव्वा को बचाया। याद रखो,
مرد اور عورت کا جوڑ جو ہے نا زمانے بوجھے وقت سے اب یہ دونوں کو کہا گیا کہ تم دونوں رہو، ساری نعمتیں استعمال کرو، لیکن فلاں درخت کا پھل نہیں کھانا۔ تو آدم اور حوا جو درخت کا پھل کھائے وہ کیسے کھائے؟ شیطان ابلیس وہاں پر پہنچا اور ابلیس پہنچتا کیا کہا؟ یہ بات ذرا توجہ سے سنو۔ ابلیس جو ہے نا وہاں پہنچا، پہنچ کر ابلیس نے آدم اور حوا علیہ السلام سے کہا آپ لوگوں کو فلاں درخت کے پھل کھانے سے جو روکا گیا ہے وہ اس لیے روکا گیا ہے کہ اس پھل کی تاثیر یہ ہے کہ جو بھی وہ پھل کھائے گا ہمیشہ ہو سکتے ہیں، اور اللہ نے آپ کو وہ پھل کھانے سے منع اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ کو منع اس لیے کیا ہے کہ اگر آپ وہ پھل کھا لیں گے تو آپ کو ہمیشہ یہاں رہنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت سے نکلوانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے آپ کو وہ پھل کھانے سے روکا ہے۔ اور کیا غور کرنے کی بات، اصل حقیقت کیا تھی؟ اصل حقیقت یہ تھی کہ پھل کھانے کے بعد جنت میں رہنا ممکن نہیں، پھل کھانے سے جنت میں نکلنا یقینی تھا، یہ حقیقت تھی۔ اگر شیطان نے کیا پٹی پڑھائی اس کا الٹا بتایا الٹا کر کے بتایا۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش ہے صحیح کو غلط کرنا، غلط کو صحیح کرنا۔ شیطان جو بندوں کو بیٹھا تھا اب کیسے بیٹھا رہا ہے؟ حقیقت کیا تھی؟ پھل کھائیں گے تو جنت سے نکل جائیں گے، یہ اصل ہے۔ مگر شیطان کیا پٹی پڑھایا؟ شیطان نے اس کو الٹ دیا، کہنے لگا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ پھل کھاؤ گے تو ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور اللہ نے تم کو اس لیے روکا ہے کہ اللہ آپ کو ہمیشہ جنت میں رکھنا نہیں چاہتے۔ تو انسان کی فطرت کیا؟ اچھی چیز نظر دے گئی، کچھ کھانے کی، کچھ زیادہ دن تک رہنا مجھے آتا ہے، اچھا کاروبار کرنا ہمیشہ کرنا، درمیان میں اگر کاروبار متاثر ہو گیا تو کیا کرتے؟ ارے بھائی میرا کاروبار۔ تو انسان کی فطرت نہیں ہے۔ تو اگر آدم اور حوا جو ہے ان کے بہکاوے میں بہکاوے سے متاثر ہو گئے اور وہ پھل کھانے سے اللہ نے روکا، اور پھل کھانے کا مطلب جو ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو جو ہے حکم پر عمل نہیں ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل نہیں ہوا، لغزش ہو گئے۔ جو ہی انہوں نے اس کا پھل کھا لیا اور ان کا لباس اتر گیا، خود بہت اتر گیا، دونوں کا لباس اتر گیا۔ یہ اور کرنے کی بات، اللہ نے پھل کھانے سے روکا تھا اور انہوں نے جو ہے نا پھل کھا لیا، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی نا۔ جو ہی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہوئی اس کا اثر کیا ہوا؟ لباس پکڑ گیا۔ علماء کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گناہ کے اندر نفرت ہے، روکا گیا تھا کہ وقت کھاؤ، لیکن ایک ایک کھا لیا تو اب اس کا اثر کیا ہوا؟ فوراً جو ہے وہ لباس اتر گئے، فوراً لباس اتر گئے۔ تو انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس گناہ کا اثر آدمی کے دل پر ہوتا ہے، اس کی زندگی پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو ہر گناہ میں برا اثر ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام حوا ان دونوں نے جب جو ہے نا وہ پھل کھا لیا تو آٹومیٹک خود بخود جو ہے لباس اترنا شروع ہو گئے۔ شیطان کیا چاہتا ہے دنیا میں شیطان روحانیت پھیلانا چاہتا ہے۔ یاد رکھیں آدم اور حوا کو ورگلایا ہے، ورگلا کر ان سے وہ پھل کھلایا، پھل کھانے کے بعد کیا ملا؟ لباس اتر گئے۔ تو لباس اتارنا، انسانوں کا لباس کم سے کم کرنا، انسانوں کو بڑھنا کرنا، یہ شیطان کی خاص مہم ہے۔ اور یہ جتنے جو ہے نا یہود و نصارہ اس وقت جو ہے نا فلموں کے ذریعے سے، موبائل کے ذریعے سے، انٹرنیٹ کے ذریعے سے جتنی بے حیائی پھیلا رہے ہیں یہ سب کے سب شیطان کی حکم سے شامل ہے۔ شیطان اس دنیا میں کیا کرتا؟ سب سے پہلا کام شیطان آدم اور حوا کو برہنہ کرنے کا کام کیا تھا، تو وہ اس دنیا کے اندر بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں ہرگندگی پھیل جائے، روحانیت کم سے کم لباس ہوتے جانا، اور سے پیپر کا ہونا، لڑکے اور لڑکیوں کا اختلاف ہونا، انسانیت جو ہے نا انسانیت سے حیا ختم ہو جانا،
शर्म और हया खत्म हो जाना, औरतें बेहया हो जाना, बेपर्दा हो जाना, ये शैतान की मुहिम है। इसको अच्छी तरह से हमें ज़हन में रखना चाहिए, अच्छी तरह से ज़हन में रखना चाहिए। अब उसके बाद देखिए, लिबास जो भी उतर गया तो क्या हुआ, कुरान में कुछ जिक्र किया गया कि जन्नत के दरख्तों के पत्तों को लेकर दोनों बेसाख्ता बगैर किसी इंतजार के दोनों आदम और हवा दोनों जन्नत के दरख्तों के पत्तों को लेकर अपने जिस्म पर काटे। इससे क्या मालूम होता है, इससे इंसान की फितरत ये मालूम होती है कि इंसान की फितरत जो है बढ़ना रहना नहीं है, इंसान की फितरत लिबास है, अपने को छुपाना ये इंसान की फितरत। और ये मगरिबी तहजीब जो है यहूद और नसारा की हर मामले में फितरत के खिलाफ करने वाले लोग हैं, हर चीज फितरत के खिलाफ। और इस्लाम और अल्लाह ताला का हुक्म क्या है, फितरत, इस्लाम दीन फितरत है। इंसान की फितरत क्या है, इंसान अपने को छुपाना चाहता है। अगर ये फितरत ना होती तो आदम और हव्वा का जो लिबास उतर गया था, वो लोग तो ये क्या ना करते, तख्तों से अपने जिस्म को न ढांकते। तो फितरत इंसानी के अंदर पर्दा है, फितरत इंसानी के अंदर तो लिबास के जरिए से अपने जिस्म को ढांकना है, और बेलिबास होना, बढ़ना होना, कम से कम लिबास रखना और बेपर्दा होना ये इंसान की फितरत नहीं है। और इस्लाम भी एक फितरत है, इसलिए इस्लाम पर्दे का हुक्म करता है, इस्लाम जिस्म पे ढांकने की ताकीद करता है। औरत और मर्द में औरत को अल्लाह ने सिर पे नाजुक बनाया है, तो उसके लिए पर्दे का हुक्म, लिबास का हुक्म मर्द से जो है ज्यादा है। तो मेरे मोअज़्ज़ज़ भाइयों बुजुर्गों, अर्ज करने का मतलब ये है कि ये पूरे जो वाक़यात हैं आदम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, इन वाक़यात के अंदर इंसानों के लिए इबरत का बड़ा सामान है। इसलिए अल्लाह ताला ने इन वाक़यात को कुरान में बार-बार दोहराया। आप में तकब्बुर नहीं होना चाहिए, तकब्बुर एक गुनाह नहीं है, तकब्बुर गुनाहों का पिटारा है। तकब्बुर के नतीजे में आदमी के अंदर एक चीज नहीं आती, कई खराबियां पैदा हो जाती। सबसे खतरनाक जो कि रूहानी बीमारी है वो तकब्बुर है। और हमारे मशाइख क्या कहते हैं, तकब्बुर, अगर किसी के अंदर तकब्बुर है तो तकब्बुर से, तकब्बुर का इलाज हमारे मशाइख क्या बताते हैं, ये बताते हैं कि भाई अपनी हकीकत पर गौर करो। सबसे पहले इंसान आदम, उनको मिट्टी से पैदा किया, मैं मिट्टी से पैदा किया गया इंसान हूँ, मुझे कब्र करने का हक नहीं। और उसके बाद क्या हुआ, आदम अलैहिस्सलाम मिट्टी से पैदा किए गए। दुनिया में इंसान तो पैदा होते हैं मनी का नापाक कतरा, जो इंसान मनी के नापाक कतरे से अगर वो निकल आए तो गुस्ल वाजिब हो जाता है, अगर वो जिस्म को लगे तो धोना जरूरी होता है। बदबूदार मनी के नापाक कतरे से पैदा होने वाले इंसान को फखर और तकब्बुर करने का हक नहीं है। अपनी हकीकत पर गौर कर लेना कि जिस जिस्म है ना, जिस्म के अंदर या तो खून है या फिर जो है हालत है मैदे के अंदर। आप कहीं भी जो है जिस्म पे यानी आप जख्म निकालिए तो खून निकलेगा, खून नापाक। तो हमारी हकीकत ये है, तो इसलिए हमको तकब्बुर करने का हक नहीं है। इसलिए उलमाए किराम ये कहते हैं, मशाइख ये कहते हैं कि आदमी अगर अपने अंदर तकब्बुर महसूस करे तो उसे क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सलाम करना। इसका ध्यान लोगों को कसरत से क्या करना, सलाम करना, छोटों को बड़ों को सबको सलाम करना, यतीमों के हाथ पर सर पर जो है हाथ फेरना और लोगों की खिदमत करना। जो बंदा अपने अंदर तकब्बुर महसूस करे उसे चाहिए कि खुद को छोटा बनाकर खिदमत करे। जब आदमी खिदमत करेगा, घर में, घर के बाहर, दोस्तों में खिदमत कराएगा, उससे भी जो है तकब्बुर में कमी आएगी। तो ये जितने रूहानी बीमारियां हैं मेरे भाइयों को, उनके इलाज के लिए बाकायदा तरबियत हासिल करना पड़ता है। मशाइख के यहाँ रहकर उनकी बातों को सुनना और उस पर अमल करना ये इंतहाई जरूरी है। मेरा इरादा था कि दूसरी आयत करीमा जो मैंने तिलावत की उसके बारे में अर्ज करूं, लेकिन वक्त मुझसे ज़्यादा हो चुका है। बस इसी पर बात मुकम्मल की जाती है। अल्लाह पाक सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। भाई देखो दरस कुरान का एक सिलसिला मौलाना जाबिरुल्लाह साहब चला रहे हैं। ये दरस कुरान कोई मामूली चीज नहीं। हमारे मुसलमानों में दरस कुरान का इलाज होता है 4 आदमी 5 आदमी बैठ। कुरान अगर नहीं समझेंगे तो फिर क्या समझेंगे, कुरान अगर नहीं समझेंगे तो फिर दीन पर अमल कैसे करेंगे बताएं। सारे दीन का दारोमदार कुरान
قرآن کو نہیں. اور اللہ قرآن کیا ہے؟ بندوں کے نام، اللہ کا پیغام. اللہ تعالیٰ خط لکھے ہیں بندوں کے نام. اے میرے بندو یہ کرو، یہ مت کرو، ایسا کرو، ایسا مت کرو. جیسے باپ اپنے بیٹے کو ہدایت دیتا ہے، میرے بیٹے یہ کرو، ایسا نہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اب اگر ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ نے قرآن کی کیا نصیحت کی ہے تو ہم عمل کیسے کریں؟ اس وقت میرے معزز بھائیوں، پوری امت کو قرآن سے جڑنے کی ضرورت ہے. قرآن سے حقیقی معنی میں امت جڑے گی تو امت کی ہر پریشانی دور ہوگی. قرآن کیا ہے؟ شفا ہے. ساری بیماریوں کا علاج ہے. روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے. قرآن میں ہماری ہر مشکل کا حل ہے. اس لیے قرآن پاک کا درس جب ہو، ہفتے میں جس دن ہو تو اس دن جو ہے نا ہم پابندی کے ساتھ درس سنیں. بلکہ بہتر تو یہ ہے کہ شہر میں الگ الگ جگہوں پر اگر الگ الگ درس ہوتا ہے تو ہر درس میں شریک ہونے کی ہم کوشش کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا. اللہ کے کلام میں تاثیر ہوگی. اللہ کا کلام سنیں گے، سمجھیں گے، دل پر اس کا اثر ہوگا اور اس سے انشاءاللہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی. تو اس لیے ایک دن پہلے سے گشت کرنا چاہیے. بھائی آج درس قرآن کا دن ہے، سب طرح بیٹھنے کا اہتمام کریں. جو ساتھی بڑے باشعور جو ساتھی ہیں کو بات کر لوگوں کو بتائیں کہ آپ درس قرآن ضرور دیکھیں. اس سے انشاءاللہ بے حد فائدہ. آج ہمارا نوجوان طبقہ جو دین سے ہٹا ہوا ہے، گمراہ ہو رہا ہے، یقین بھی نہیں بھی پیچھے جا رہا ہے اور گمراہ فرقوں کا شکار ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک کا علم نہ. اللہ کے کلام سے اگر تعلق ہو اور کلام اللہ کو جو ہے سمجھنے کا اہتمام ہو تو ہم گمراہی سے بچیں گے، کتنوں سے بچیں گے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ ایسے فتنے آئیں گے، اللہ فتنہ. حضرت علی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کا علاج کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کتاب اللہ اس کا علاج. کتاب اللہ، اللہ کی. ایک موقع پر آپ نے فرمایا میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے گمراہ نہیں ہوگی. وہ دو چیزیں کیا ہے؟ کتاب اللہ اور سنت اللہ کی کتاب اور سنت. اس لیے ہر مسلمان کو چاہے اس کا تعلق کسی جماعت سے، کسی مکتب فکر سے اور کسی بھی گروہ سے ہو، کلام اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا، کلام اللہ کو سننا، اللہ کے کلام کو جاننا، یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے آپ حضرات سے، جہاں جو درس قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور شہر کے دوسری جگہوں پر بھی، اور اگر موقع ملے تو اپنے گھروں میں بھی جو ہے خواتین کے لیے بھی درس قرآن کا انتظام کروائیں. آج کل بچیاں عالمہ قابلہ بن کر نکل رہی ہیں. آپ بہت سے جو علماء کی بیویاں جو ہے عالمہ ہیں تو ان سے استفادہ کرتے ہوئے گھر کی عورتوں کے لیے بھی درس قرآن کا اہتمام ہونا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اپنے کلام پاک کی اے اللہ برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، اس کے اخبارات سے ہمیں مالا مال فرما. اے اللہ ہم سبوں کو مولا قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جہاں درس قرآن کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، اے اللہ سارے لوگوں کو اس سے استفادے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مولا آپ کی کتاب سے گہرا تعلق عطا فرما. اے کریم مولا اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کلام اللہ کے اثرات پیدا فرما. اے اللہ ہم سبوں کو مولا مرتے دم تک مضبوطی کے ساتھ دین پر رہنے کی توفیق عطا فرما. اے کریم مولا گناہوں سے بچنا آسان فرما، دین پر چلنا آسان فرما. اپنے بچوں کی تربیت کی ہم توفیق عطا فرما. ہمارے گھروں میں دین کو داخل فرما. اے اللہ جتنے مسلمان بھائی پریشان سب کی پریشانیاں دور فرما. اے اللہ اس مجلس میں بھی جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما. اے اللہ جو مسلمان اپنی بچیوں کے نکاح کے لیے پریشان ہیں مولا ان کی بیٹیوں کے لیے نیک رشتے عطا فرما. اے اللہ ہم سبوں کو مولا اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہماری جو نصیب و ہماری انتخاب کر گئے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ ہمارے ماں باپ کو باحیات میں ان کی زندگی میں برکت عطا فرما. علماء کرام کی محنتوں کو ان کی کاوشوں کو قبول فرما.
العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم وبارك على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بھائیوں، ہم حضرت والا برکاتوں کا بہت ہی گہرائی شکر ادا کرتے ہیں کہ حضرت والا کو اللہ تعالیٰ بہترین بدن عطا فرمائے اور مزید ذرا صحت و تندرستی عطا فرمائے اور ان کو خوب استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح سے مولانا مفتی منصور قاسمی مدبیر جامعہ طیبہ دارالعلوم مفتی مسجد کرنول سے بھی ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اصل میزبان تو ہمارے مفتی صاحب ہی ہیں. ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مفتی صاحب نے ہمیں موقع دیا. اور مولانا عبدالقادر صاحب کا بھی انہوں نے تشریف لائے. Yeah.